سر کہیے گا کہ واقعی اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ کو ایک لمبی جنگ میں الجھا کر اتنا تھکا دے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی ذمہ داری چھوڑ دے؟ امریکی سیکیورٹی امبریلا کے بعد کیا اسرائیل گریٹر پروجیکٹ پر عمل کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. میرا خیال میں امریکہ خود یہاں اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے اور انہیں اسرائیل نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ نکلنا چاہ. دیٹس وائی اسرائیل نے بھی اپنے جو آبجیکٹیوز میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور امریکہ دیکھیں جس سے آلریڈی امریکہ ایک دے آر لوکنگ فار اے سیف ایگزٹ جس طریقے سے حالات و واقعات ہیں, کیونکہ جو امریکہ کی اپنی جو گلوبل سٹینڈنگ تھی ملٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, اکنامکلی, وہ اس پہ بڑا ڈنٹ پڑ گیا ہے. اور دیکھیں وہ جو کور آبجیکٹیوز تھے ان میں سے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آپ دیکھ لیں حاصل نہیں ہوا, ملٹری آبجیکٹیوز ابھی تک حاصل نہیں کر سکے. اب دنیا امریکنز اس سے سوال کر رہے ہیں. دو میجر کور ایشوز ہیں, ایک تو جو اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا ہے اور دوسرا ہے نیوکلیر جو انرچ یورینیم ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا. ایک ابھی بھی کنفیوزنگ قسم کی سچویشن ہے, لیکن ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا نیکسٹ 2 to 3 ویکس میں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی دس نو کلیئر اسٹریٹجی. اور انرچ یورینیم کے لیے کیا ہوگا, کیا وہ گراؤنڈ آپریشن کے لیے جائیں گے, دس از اے بگ کوشچن. اچھا سر, اگر ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ واقعی مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار کم کرتا ہے تو کیا یقینی طور پر یہ اسرائیل کے لیے ایک موقع ہوگا؟ لیکن پاک سعودی دفاعی معاہدہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ سے جوڑ رہا ہے. ممکنہ اسرائیلی پیش قدمی یا جو طاقتی توازن بگاڑنے کی کوشش پر پاکستان کا رد عمل اور مڈل ایسٹ میں ممکنہ کردار کتنا مؤثر ہوگا, کتنا افیکٹو ہوگا؟ میں دیکھیں جب یہ جنگ کنکلوڈ ہوتی ہے تو ایک دل میں ری سیٹ ہوگی, ری الائنمنٹ ہوگی پورے نہ صرف ویسٹ ایشیا میں, دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے تبدیلیاں اس کے بعد رونما ہوں گی. اور GCC کنٹریز تھے ان میں بھی ایک ریئلائزیشن ہوگی ہمارا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ ان کی ریلائنس تھی امریکہ کے اوپر, بٹ امریکہ نے ان کے ساتھ وہ نہیں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا اور کوئی ایسے جنگ میں وہ انوالو ہوئے جو دے ڈڈ ناٹ چوز. تو دیئر فور آپ دیکھیں کہ الائنمنٹ ہوگا. اور فیوچر میں جو موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھیں جو امپورٹنٹ کنٹریز یہاں پہ آئے تھے پاکستان میں, ترکیہ ہے, ایجپٹ ہے, سعودیز ہے, تو پاکستان ان سب میں ون آف دی مڈل پاور ہے, ایک نیوکلیر پاور ہے, کنونشنل طاقت ہے, آلریڈی وی آر ان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. سو لائکلی چانسز یو کین ناٹ رول آؤٹ کہ ایک کولیشن بن سکتی ہے, اور اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں کچھ ممالک ابھی بھی ڈفرینسز ہیں جو ابھی کچھ جو امریکہ کے ساتھ یا دوسروں ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یقیناً اس میں ایران کو آن بورڈ لینا ہوگا تاکہ اگر مضبوط اتحاد بنے گا تو ایران کی شمولیت بہت امپورٹنٹ ہوگی. ایران کی شمولیت بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی, اہمیت کی حامل ہوگی. سر کہیے گا کہ ایران کی پراکسی وار, میزائل پروگرام اور آپ نئے ہرمز جیسے جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں, کیا واقعی امریکہ کو اسٹریٹجک جو ہے اوور اسٹریچ میں دھکیل رہے ہیں؟ کریڈیبلٹی ساری ختم ہو چکی ہے. اب دیکھیں نا کہ ایران ہیز بیکم, دے آر کنٹرولنگ دی ورلڈ اکانومی. اب یہ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ دے آر کنٹرولنگ اسٹریٹ آف ہارمز, تو تمام آئل گیس ہے, اس کے علاوہ فرٹیلائزرز ہے, اور یہاں پہ سلفر کی بات ہو رہی ہے, ہیلیم کی بات ہو رہی ہے, جو یہاں سے گزرتی تھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اب وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایران عمان کے ساتھ مل کے کوئی پلان بنانا چاہ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کیسے کنٹرول کریں. تو آبجیکٹیوز تو حاصل نہیں ہوئے, تو امریکہ کے لیے بہت مشکلات ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے پچھلے 8 پریزیڈنٹس نے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایران پہ حملے کا سوچا, بٹ دے پریفر ڈپلومیسی اوور وار. لیکن ٹرمپ نے یہ کوشش کر کے پھنس گئے ہیں, تو حاصل بھی کچھ نہیں کیا, ہیوملیشن بھی ہوئی, اور آلموسٹ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ USA ہیز بین ڈیفیٹڈ اس کانفلنٹ میں ابھی تک. اچھا سر کہیے گا کہ اگر ہم گریٹر اسرائیل کی بات کریں تو یہ کیا یہ تصور صرف نظریاتی بحث ہے, یا یہ پروجیکٹ مذہبی بالادستی سے زیادہ تر جو ہے وہ کہ کنٹرولڈ کی جنگ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیں؟ دیکھیں یہ کنسپٹ تو ہے, گریٹر اسرائیل ہے, پرومس لینڈ کا کنسپٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ بائبل میں بھی ہے, اور کچھ ایسے کرسچن زائنسٹ ہے وہ بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. اور لیکن یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ گلف کنٹریز آپس میں لڑ پڑے, جس طریقے سے ابھی کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے اور ایران بھی کوشش کر رہا ہے ان کو اس جنگ میں ڈریگ کرنے کے لیے. ایسی صورتحال میں پھر اسرائیل کے پاس ایک اپرچونٹی بنتی ہے کہ اپنے ایکسپینشن ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے. لیکن ہم نے ایک جھلک دیکھ لی ہے کہ لبنان کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پہلے وہ لٹانی ریور تک اس نے کہا تھا میں جاؤں گا, اب وہ ایک زہرانی ریور ہے, دیٹ از 40 کلومیٹرز انسائڈ لیبنان, اس نے کہا میں یہاں پہ بفر کریٹ کروں گا. سو دیٹ از پارٹ آف گریٹر اسرائیل.
ایک لیفٹ سے ایکسٹینڈ جو آ رہا ہے، میرا خیال میں الٹیمیٹ ان کے گولس ہے، لیکن میرا خیال میں الٹیمیٹلی بنے گا نہیں، لیکن وہ کوشش ایکسپینشن ضرور کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، ایران میں رجیم چینج کا مطالبہ اسرائیل کا جنگی ہدف ہے، فی الحال تو رجیم چینج کے آثار نہیں، تو کیا اگر امریکہ جنگ سے نکل گیا تو اسرائیل بدستور ایران پر جنگ مسلط رکھے گا؟ لیکن وہ کہا تو ہے میں کرتا رہوں گا، لیکن ان کی اتنی ہمت اور یا پوٹینشیل کیپیبلٹیز نہیں وداؤٹ یو ایس سپورٹ۔ ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں ایون حماس کی اتنی پوٹینشیلز تھی کہ وہ ایک اکیلے ان کو اس میں کنٹیسٹ کرتا رہا ہے، تو میرے خیال میں اتنا ہے وہ ایک اوکیشنل ہو سکتا ہے، اسٹرائکس وغیرہ ہوتی رہے، لیکن ایک فل فلیش جنگ کے لیے لگاتار جس طریقے سے ابھی چل رہی ہے وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ سر اسرائیل کی بات کریں، وہ تو 2.5 سالوں سے جو ہے وہ جنگیں لڑ رہا ہے، لبنان کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، غزہ میں بھی وار چل رہی ہے، تو ایران جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو اسرائیلی معیشت اور اسرائیلیوں کو مزید یہ ہٹ کرے گا؟ کیا وہ چاہیں گے کہ جنگ ختم ہو؟ لیکن اگر نیتن یاہو کی بات کریں، وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ تو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیا اسرائیلی عوام اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آلریڈی دیکھیں اسرائیلی عوام تو دے آر لیونگ دی کنٹری، وہ تو ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے انڈر گراؤنڈ شیلٹرز میں ہیں، سائیکالوجیکل امپیکٹ دیکھیں، وہ ایک خوف دیکھیں، جو ایک اگر آپ کا میزائل آ رہا ہے، اوپر سے ڈرونز آ رہے ہیں، تو دیٹ از دی فورس کر رہے ہیں، تو ودن اسرائیل لوگوں میں کافی ٹینشن بھی ہے، اور لیکن یہ وہ جو لوگ ہیں نا، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، ان کی کوشش یہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو نیتن یاہو کے لیے بھی ول بی آل اوور، کیونکہ اس کے بڑے کیسز ہیں کرپشن، تو دیٹس وائی وہ اس کو اسٹریچ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کیسز سے بچ جائے، کیونکہ اسی سال الیکشن ہے اسرائیل میں، تو وہ چاہ رہا تھا تاکہ میں ایک وکٹوریس پرائم منسٹر کے طور پہ آؤں، لیکن حاصل کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن جو ڈسٹرکشن اسرائیل کے اندر ہوئی ہے، although there is a black اور اسٹل جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت تباہی مچی ہے اسرائیل کے اندر۔ بالکل، جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں تباہی ہے اور ان کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو۔ سر، ایک جانب ایران کی 90% طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس میں ایران کو بدستور خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ انفارمیٹیو وارفیئر ہے یا واقعی گراؤنڈ ریالٹی کچھ ایسی ہی ہے؟ ایک تو انفارمیشن وار ہے، سائی وار فیئر ہوتا ہے، پھر آپ کلیم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں جبکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے برخلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میزائل دیکھیں، انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ایران کے میزائلز تباہ کیے، ہم کے لانچرز تباہ کیے ہیں، تو ایران نے پچھلے 3 دن پہلے میکسیمم میزائلز فائر کیے ہیں اسرائیل پہ، تو دے آر اسٹل انٹیکٹ ود وہ جو ان کی جبکہ میزائل کی کیپیبلٹیز ہے۔ دیکھیں بڑا زبردست ان کا کنسپٹ ہے، جب سے انہوں نے جو پلاننگ کی ہے، ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ ہے، اور ان کے میزائلز ڈفرینٹ ایریاز میں ڈپلائٹ ہیں، ٹنل سٹیز ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر یہ موبائل ہوتے ہیں تو وہ فائر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ دیکھیں، اور ایران کے اوپر سے آپ نیوکلیر تھا کہ ہم نے وہ یورینیم لینا ہے، سو وہ بھی نہیں ہو سکا ہے، اور آپ نے کہا تھا ہم ان کو سرنڈر کروائیں گے، آپ نے وہ بھی نہیں کر سکے۔ رجیم چینج تو نہیں ہوا، دیکھیں کہ اسٹل لوگوں نے ریپلیس کیا، دیر ایون ہارڈ لائنر ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور تو میرے خیال میں بلکہ دیکھیں کوئی اچیومنٹ نہیں کی، نہ امریکہ نے کی ہے نہ اسرائیل نے کی ہے، لیکن ایران اس پورے کارروائی میں ایمرج ہوا ایز اے وکٹوریس ہے، اور دنیا مانتی ہے کہ اٹ از ایک ہیومیلیٹڈ ڈیفیٹ آلریڈی ہو چکی ہے امریکہ کی۔